اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت، ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندوں، اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے تم سے تو ایک صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا. تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے نہیں نا چھوڑتے. یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. سوکھا کام نہیں حضرت جی، یہ لباس اتار کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر. حضرت لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پل آج میں بھی تو لیٹ کے ویکھاں کیویں دا بستر ہے. تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا. اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا، جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے. غصہ چڑھا ہوا. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو. کوڑے پڑے، ظاہر انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی. لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہان دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کیتی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تو نہیں سا لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی. تو اتنے کوڑے پڑے ہیں یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. جڑا کئی سالاں تو سونے انہوں کتنے پینے نے. ہاں سر، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. سسی ستی یار گوایا کتے تم ہی نہ سو جائیں. جاگو بھائی جی جاگو جاگو، وقت بڑی تیزی سے. ہاں ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں، بعض ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں ماننی ہے. حضور بولے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا، بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلیکے چ پیا پھری، اوتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اس لیے محنت کرو حضرت جی، محنت. اور حضرت جی حقیقت بات ہے، ہم چھوڑنے، یہ آزمائش ہے نا بھائی، یہی تو امتحان ہے. وہ لکھا ہے نا، مولانا روم نے لکھا، ہارون الرشید کا دربار تھا، محمود غزنوی کا دربار تھا، بادشاہ وقت تھا نا موج آئی. وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ، سامنے رکھ دیے. فرمایا دربار کا دروازہ بند کر، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے. سارے رکھ کے نا اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی کہا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی. کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا. اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا چلیے کی کیتا ہے، وہ اتنا سنہری موقع تھا، دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے. وہ تور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہو دا. اوے انہوں نے ہیرے تے رکھیا، میں ہیرے والے تے رکھ لیا. یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا. یہی فیصلہ کرنا ہے حضرت. وہ جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا، صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا، نہیں آگے بھی لکھا تھا. پھر میں نے کہا نا اس بادشاہ وقت نے محبت الہی میں اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت.
جو صوفیاء کا لباس ہے. تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے. تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے. تو جب وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا تو دل میں ایک درد اٹھا. ہوا ابراہیم بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتے ہیں, وہ بادشاہ چھوڑ کے کیا تو نے کیا. آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے. وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا, اب بھی تخت تیرا ہی ہے, چل آ واپس. کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا. تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا, لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی. اب حضرت جی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی. پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا, انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا. آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تے اگے چھڑے بیٹھا ہوں پھر ہی لے آئی ہوں, یہ نہیں چاہیے, میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا. آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں اوے وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے. وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے. کر کے تو دیکھو یار, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح یار, تو کھڑا ہی نہیں ہوتا.